بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 8 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور لیکچر نمبر 8 میں آج انشاءاللہ تعالی ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے عرب میں موجود ادیان و مذاہب، یعنی جزیرۃ العرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے جتنے بھی ادیان یعنی دین، کتنے دین تھے، کون کون سے مذاہب تھے، وہ سب کچھ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے ان ایڈوانس بہت ساری اپالوجیز، کیونکہ میری آج طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ پلیز ایکسیپٹ مائی اپالوجیز، انکنوینئنس کی وجہ سے آئی ایم سو سوری۔ میری فیور اور تھروٹ انفیکشن کی وجہ سے آواز تھوڑی سی ڈسٹرب رہے گی، اور دوسرا یہ کہ میں ہو سکتا ہے یہ لیکچر 1 گھنٹے کا نہ کر سکوں، یہ لیکچر میں تھوڑا سا پریسائز کر کے آپ تک پہنچاؤں، لیکن کوشش ہوگی کہ جو ٹاپک آپ کو بتانا ہے اس کو کمپلیٹلی ڈیلیور کر سکوں اللہ کی توفیق سے، اور اس میں آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن نہ رہے باذن اللہ تعالی۔ تو بات کو شروع کرتی ہوں۔ اس ٹاپک میں ہمیں جزیرۃ العرب میں بیسیکلی کیا پڑھنا ہے کہ جو جزیرۃ العرب ہم پڑھ چکے ہیں اوبویسلی، اس میں 3 پورشنز ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ 3 پارٹس میں میں نے اس ٹاپک کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ ہمیں موٹی موٹی باتوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ عامر بن لحی جو کہ ایک سردار تھا بنو خزاعہ کا، بنو خزاعہ کے سردار عامر بن لحی نے کس طرح سے یہاں پر بت پرستی رائج کی، جو بت پوجے جاتے تھے ان کا عرب کے مختلف علاقوں میں کہاں کہاں کن کن آستانوں میں ان کو رکھا گیا تھا، اور کون کون سے ان کے آستانے تھے، ان کا تذکرہ آپ کو اس ٹاپک میں ملے گا۔ پھر یہ کہ بت پرستی کی جو اہم رسومات تھیں ان کا تعارف کروایا گیا تھا، وہ کس طرح سے ہم دیکھیں گے، وہ سب چیزیں اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ قریش نے دین ابراہیمی میں کچھ بدعات کو شامل کر دیا تھا، ہم ان پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ قریش کیونکہ بت پرست نہیں تھے، بت پرستی کا ٹرینڈ جو تھا وہ بنو خزاعہ نے شروع کیا تھا، اور ان کا سردار تھا عامر بن لحی۔ انشاءاللہ جب ہم اس ٹاپک پہ جائیں گے ہم اس کو پراپرلی پڑھیں گے۔ لیکن قریش کیونکہ دین ابراہیم پر تھے، اور دین ابراہیمی میں انہوں نے کچھ بدعات شامل کی تھیں، کچھ انہوں نے انوویشنز شروع کر دی تھیں، کچھ انہوں نے نئی چیزیں انوینٹ کی تھیں اور اس میں شامل کر دی تھیں، تو اس ٹاپک میں ہم ان پر روشنی ڈالیں گے۔ اور تیسری اور بہت اہم چیز یہ کہ کون کون سے دوسرے مذاہب جزیرۃ العرب میں موجود تھے، جن میں یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، سابیت، یہ تمام مذاہب موجود تھے، اور پھر ان کے پیروکاروں کے بارے میں جانیں گے کہ یہ مذاہب بیسیکلی جزیرۃ العرب میں کب متعارف ہوئے، اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے مراکز کہاں کہاں تھے۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم اس ادیان و مذاہب کے ٹاپک میں پڑھیں گے۔ کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے لہٰذا میں نے آپ سے پہلے ہی یہ چیز بتا دی کہ میں پریسائز کر کے آپ کو بتاؤں گی اس ٹاپک کو، اس لیکچر کو۔ تو میں نے آج کے لیے جو آپ کو سمجھانے کے لیے لیکچر کے لیے جو ٹاپک سلیکٹ کیا، چوز کیا، وہ ہے یہودیت۔ یہودیت یہاں کس طرح آئی تھی، تو ہم یہودیت کے بارے میں آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس طریقے سے جزیرہ نما عرب میں، یا یوں کہہ لیجیے جزیرۃ العرب میں کس طرح متعارف ہوئی تھی۔ اس کا بیسیکلی ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، پورا پس منظر ہے، جو الرحیق المختوم میں 2 ادوار کے مطابق بیان ہوا ہے۔ مولانا نے اس کو 2 ادوار میں ڈیوائیڈ کیا ہے، اور باقی تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں، جتنی بھی آپ کو سیرہ کی کتابیں ملیں گی، ان میں بھی یہی 2 ادوار بیان کیے گئے ہیں۔ دو دفعہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کا کوڑا، اللہ کا عذاب اس طرح نازل ہوا ہے، اس طرح مسلط ہوا، اللہ نے اپنی ہی زمین پہ موجود بندوں سے اس بنی اسرائیل کو، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ اس اپنی پسندیدہ، اپنے چنے ہوئے، اپنے چوزن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا مزہ چکھایا، اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم جانیں گے۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس میں یوں ہوا تھا کہ جزیرۃ العرب میں یہود بھی آباد تھے، ہم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سے ہی یہود آباد تھے۔ عرب کی طرف ان کی ہجرت 2 بار عمل میں آئی تھی۔
یہ جو 722 بیسیکلی 722 قبل مسیح میں ایک عاشور نامی ایک علاقہ تھا، ایک جگہ تھی، عراق میں ہی وہ علاقہ تھا، اس کا ایک شاہ تھا جس کا نام تھا سارگون دوم کے نام سے وہ مشہور ہے۔ سارگون ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تاریخ میں جو سب سے پہلی امپائر تھی، جو بالکل مکمل طور پر ایک جس کو کہنا چاہیے ریاست، پراپر ایک ریاست جس نے قائم کی تھی، وہ پہلا بادشاہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں سارگون ملتا ہے۔ اور یہ جتنی میزوپوٹیمیم اور یہ ساری جتنی بھی یہ عراق کے علاقے کی طرف اوپر بیبیلین اور یہ بابل کا علاقہ جتنا تھا، وہ تمام اسی کی حکومت تھی وہاں پر۔ یہ وہاں کا شاہ تھا، یہ وہاں کا ایک طرح سے بادشاہ تھا، مجوسی تھا۔ سب سے پہلا حملہ اس نے بنی اسرائیل پر 722 قبل مسیح میں کیا تھا، اور شمالی فلسطین میں جو یہودی ریاست تھی جو اسرائیل کہلاتی تھی، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اس نے وہاں یہودیوں کے اوپر بہت ظلم ڈھایا، بہت قہر توڑا، اللہ کے حکم کے مطابق توڑا۔ تو پھر یہود نے وہاں سے ترک وطن کیا، ان کو ترک وطن کرنا پڑا۔ اس کے بعد جو بابل عراق کا ہی شہر تھا، وہاں ایک بادشاہ، وہاں کا بھی ایک شاہ تھا، اسی جگہ کا ایک شاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصر۔ بخت نصر کے ہاتھوں 586 قبل مسیح میں یروشلم کی تباہی ہوئی تھی، ہیکل سلیمانی بھی اس میں برباد ہوا تھا۔ 1,00,000 یہودیوں کی عراق جلا وطنی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ساتھ بہت سارے یہودیوں کو عراق لے گیا تھا، وہاں انہیں غلام بنا کے رکھا، انہیں زنجیروں میں قید کیا، انہیں خوب ذلیل و رسوا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا، اس جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا تھا، یہود کی ایک بہت بڑی جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آ کر بس گئی تھی۔ یہ پہلا واقعہ ہے۔ اب یہ جو پہلا حصہ ہے جس کی میں نے آپ کو ابھی بالکل مختصراً ایک پکچر دکھائی ہے، اس کی میں آپ کو اب ڈیٹیل دیتی ہوں۔ اس کی ڈیٹیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ دیکھیے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دوستی، ایک تعلق ہمارا قائم رہتا ہے، تو اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ انسان ان تمام آنے والی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے جو نافرمانی کی صورت میں آنے کو ہوتی ہیں انسان کی طرف۔ جب انسان نافرمانی کرتا ہے، یقیناً اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، مگر جب اللہ کے ساتھ تعلق استوار ہو، اللہ تعالیٰ آنے والی بلائیں بھی پلٹا دیتا ہے، موڑ دیتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے جو ان کے بنی اسرائیل کے اوپر عذاب آنے سے پہلے کا ہے، جب ان کے اوپر عذاب کا کوڑا نازل کیا گیا، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بخت نصر نے ابھی ان پہ حملہ نہیں کیا تھا، ان کے اوپر حملہ ہوتے ہوتے رکا تھا۔ کس طریقے سے رکا تھا وہ میں آپ سے بیان کر رہی ہوں۔ یہ تھا حضرت شعیہ بن امسیہ علیہ السلام کا دور۔ یہ بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ امام محمد اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کا زمانہ حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری بھی دی تھی۔ حضرت شعیہ بن امسیہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ آپ کے زمانے میں بیت المقدس کے علاقے میں حزقیہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ اس کا نام حزقیہ بھی بیان ہوتا ہے اور اس کا نام حرقیہ بھی بیان ہوتا ہے۔ روایات میں دونوں ہی نام بیان ہوتے ہیں، یہ ایک ہی بادشاہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا حزقیہ۔ وہ حضرت شعیہ علیہ السلام کی ہدایات پر پوری طرح عمل کرتا تھا۔ اس دور میں بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے اور نبی بھی ہوا کرتے تھے۔ جو بادشاہ نیک ہوتے تھے، بہت اطاعت گزار ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے اور فرما بردار ہوتے تھے، وہ ہمیشہ انبیاء کو احترام دیتے تھے، ان کو عزت دیتے تھے، ان کا تقدس پامال نہیں کرتے تھے، ان کی ہدایات پر عمل کرتے تھے، اتباع کیا کرتے تھے۔ اور جو بدبخت ہوتے تھے، جو سرکش ہوتے تھے، جو تکبر اور غرور کی وجہ سے خود سے آگے انبیاء کو نہ درجہ دیتے تھے نہ احترام دیتے تھے، پھر ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے وہ یقیناً تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوتے تھے۔ یہ جو بادشاہ حزقیہ تھا، یہ نہایت باادب اور نہایت سخی، رحم دل اور ہمیشہ انصاف کرنے والا بادشاہ تھا، اور نبی کی اطاعت کرنے والا بادشاہ تھا۔ یہ بہت عزت دیا کرتا تھا حضرت شعیہ علیہ السلام کو، ان کی ہدایت پر پوری طرح عمل کیا کرتا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حالات اچھے نہیں تھے، بہت دگرگوں قسم کے حالات تھے ان کے، بکھرے بکھرے سے، ٹوٹے ٹوٹے سے معاملات تھے، کیونکہ
بہت سارے ادوار سے گزرا تھا بنی اسرائیل. تو یہ بادشاہت جو تھی، سلطنت جو تھی بیت المقدس کے علاقے میں، یہ جمتے جمتے تھوڑے سے حالات ان کے ڈگمگائے ہوئے تھے. بادشاہ کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا، اور اس طرف بابل کا بادشاہ سخاریب، بابل عراق کا شہر تھا، اور وہاں کے لوگ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے. اور بنی اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بنی اسرائیل جو تھے، یہ کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے، تو اس وقت کی جو ملت تھی، یہی ملت مسلمہ تھی. مسلمان اس دور کے یہی تھے، توحید پہ یہی تھے، انہی کے پاس ہدایت تھی، باقی سب لوگ گمراہ تھے. تو 6 لاکھ کی فوج لے کر بابل کا بادشاہ جس کا نام سخاریب تھا، اس نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی شروع کر دی. لوگ بہت پریشان تھے. بادشاہ نے حضرت شعیہ علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سخاریب کی فوجوں کے بارے میں کیا وحی نازل فرمائی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. وہ انتظار کرتے رہے. آخر وحی نازل ہوئی کہ حزقیہ بادشاہ سے کہہ دیجئے کہ کسی کو اپنا قائم مقام نامزد کر دے، کیونکہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے. جب آپ علیہ السلام نے بادشاہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا، تو بادشاہ قبلہ رخ ہو کر نماز، دعا اور گریہ زاری میں مشغول ہو گیا. اس نے اخلاص، توکل اور صبر کا دامن پکڑا اور دعا کی، یا اللہ، اے سب مالکوں کے مالک، سب معبودوں کے معبود، یا رحمان یا رحیم، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، میرے اعمال پر اور بنی اسرائیل میں انصاف کے ساتھ حکومت کرنے پر نظر ثانی فرما. یہ سب تیری توفیق سے ہوا. تو یہ بات مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میرا ظاہر و باطن تیرے لیے ہے. سبحان اللہ العظیم. بادشاہ نے اللہ کے حضور یہ دعا پیش کی. اس نے اپنا ظاہر، باطن، اپنی حکومت میں رائج انصاف، ہر چیز، تمام توفیق اللہ کی طرف لوٹا کر اللہ کے سامنے گریہ زاری کی. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، رحمت فرمائی، اور حضرت شعیہ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اسے خوشخبری دے دی جائے کہ اللہ نے اس کی گریہ زاری پر رحم فرمایا اور اس کی موت کو 15 سال کے لیے مؤخر فرما دیا ہے، اور اسے اس کے دشمن سخاریب سے نجات دے دی ہے. جو ہی شعیہ علیہ السلام نے اسے یہ خوشخبری سنائی، اس کی بیماری دور ہو گئی، تمام غم و فکر دور ہو گئے. وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا. اس نے سجدے میں یہ الفاظ کہے، یا اللہ، تو ہی جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. تو ظاہر اور پوشیدہ سے باخبر ہے. تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تو ہی ظاہر و باطن ہے. تو ہی رحم فرماتا ہے اور لاچاروں کی دعا قبول کرتا ہے. جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے شعیہ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ بادشاہ کو حکم دیں کہ وہ انجیر کا پانی نکال کر اپنے زخم پر لگائے، اسے شفا حاصل ہوگی. اس نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا بھی عطا فرمائی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بادشاہ کا کیسا تعلق تھا. وہ سجدے میں سر رکھتا تھا اور اس کے حق میں وحی نازل ہو جایا کرتی تھی. سبحان اللہ العظیم. تو میرے اور آپ کے لیے یہاں کیا سبق ہے؟ یہی سبق ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے، اللہ اور ہمارے درمیان اس قدر محبت اور اس قدر دوستانہ ایک ربط ہونا چاہیے، ایک ایسا میرا اور اللہ کا تعلق بننا چاہیے کہ جس میں میں اپنے رب کے ساتھ جو بھی بات کروں وہ ڈائریکٹ میرے دل سے نکلے اور عرش پہ جائے. درمیان میں میری کوئی معصیت، درمیان میں کوئی گناہ اس کو رکاوٹ نہ دے. میرا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق استوار ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہوتے ہیں، یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے اس قصے سے جو اس بادشاہ حزقیل کے ساتھ ہوا ہے، حزقیہ کے ساتھ ہوا ہے. سبحان اللہ العظیم. جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے شعیہ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. اللہ تعالیٰ نے سخاریب کے لشکر پر موت مسلط کر دی، چنانچہ وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے. صرف سخاریب اور اس کے 5 ساتھی بچ گئے، جن میں سے ایک بخت نصر تھا، جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا نا کہ بخت نصر شاہ بابل تھا. اس کے ہاتھوں 586 قبل مسیح میں یروشلم کی تباہی ہوئی تھی، اور یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کی طرف آئی تھی. ہیکل سلیمانی گر گیا تھا، یروشلم تباہ ہو گیا تھا، 1,00,000 یہودیوں کو عراق جلا وطنی کرنی پڑی تھی. یہ تھا وہ بخت نصر. وہ جو 5 بچے تھے، سخاریب تو مر گیا، اس کا لشکر بھی مر گیا، سخاریب کا لشکر جو تھا اس میں موت طاری ہوئی تھی. یہ بچ گئے تھے، یہ 5 لوگ بچ گئے تھے جن میں بخت نصر بھی تھا. تو بنی اسرائیل کے بادشاہ نے سپاہی بھیج کر انہیں گرفتار کر لیا، ان کی گردنوں میں توق ڈال کر شہر میں گھمایا. اسی طرح 70 دن انہیں ذلیل کیا. ان لوگوں کو روزانہ جو کی 2 روٹیاں دی جاتی تھیں.
پھر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ شاہیہ علیہ السلام نے وحی کے مطابق بادشاہ سے کہا کہ انہیں ان کے وطن واپس بھیج دے تاکہ وہ اپنی قوم کو جا کر بتائیں کہ ان پر کیا گزری۔ جب وہ اپنے وطن واپس پہنچے تو سخاریب نے اپنی قوم کو جمع کر کے تمام صورتحال بتائی۔ اس دور میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے نا، ان کے پاس کچھ کاہن ہوتے تھے، کچھ ساحر ہوتے تھے جو جادوگر ہوتے تھے وغیرہ، کچھ نجومی ہوتے تھے جو پہلے سے بادشاہوں کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ تو اس سخاریب کے پاس بھی کچھ کاہن تھے، کچھ ایسے نجومی تھے، کچھ ساحر تھے جنہوں نے اس بادشاہ کو منع کیا تھا کہ بادشاہ تو اس قوم کی طرف پیش قدمی نہیں کرنا، وہ قوم نبیوں والی قوم ہے۔ تو ان کاہنوں نے کیا کہا اپنے اس سخاریب بادشاہ کو کہ ہم نے آپ کو ان کے رب کی اور ان کے نبیوں کی شان بتائی تھی، لیکن آپ نے ہماری بات نہ مانی۔ اس امت کو اللہ کی مدد حاصل ہے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کے 7 سال بعد سخاریب مر گیا۔ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بنی اسرائیل کا بادشاہ حزقیہ مر گیا تو ان کے حالات خراب ہو گئے۔ اب یہ جو بنی اسرائیل کا بادشاہ حزقیہ تھا نا، یہ بھی فوت ہو گیا۔ اللہ نے 15 سال کے لیے اس کی موت کو مؤخر کر دیا تھا، وہ 15 سال پورے ہو گئے، حزقیہ کو موت آ گئی، وہ اللہ کے حضور پیش ہو گیا۔ ادھر سخاریب کا بادشاہ بھی مر گیا جو وہاں سے آیا تھا، عراق سے جو بادشاہ آیا تھا سخاریب، وہ بھی مر گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں برائیاں زیادہ پھیل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے شاہیہ علیہ السلام کو وحی کی تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ جو ہی آپ نے واعظ ختم کیا، وہ لوگ آپ پر حملہ آور ہو گئے اور آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ وہاں سے بھاگ نکلے، آپ ایک درخت کے پاس پہنچے تو وہ درخت کھل گیا، زمین پھٹ گئی، آپ اس کے اندر داخل ہو گئے۔ شیطان نے جلدی سے کپڑے کا کنارہ پکڑ لیا، جب درخت کے کھلے ہوئے حصے نے نبی علیہ السلام کو، نبی شاہیہ علیہ السلام کو چھپایا تو کپڑے کا وہ کنارہ باہر رہ گیا۔ لوگوں نے دیکھا تو فوراً آرا لے کر آئے اور درخت کو چیر دیا۔ اس کے ساتھ حضرت شاہیہ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی 2 ٹکڑے ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح اس بدبخت قوم نے اپنے اتنے مہربان نبی کو شہید کر دیا۔ بادشاہ حزقیہ نیک آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس قوم نے بدبخت ہونے کی کوئی کسر نہ چھوڑی اور بدبختی ان کا مقدر بنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کے اس بے دردی کے ساتھ شہید کیے جانے کا کچھ نہ کچھ تو ان کو عذاب دینا تھا، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ تو ان کے ساتھ کرنا تھا، یہ لازمی سی بات تھی۔ اللہ بہت غیرت والا ہے، وہ اپنے دوستوں کا، اپنے نبیوں کا، اپنے پیاروں کا کوئی حساب نہیں چھوڑتا، وہ خود برابر کرتا ہے۔ تو اب ان کی پکڑ ہوئی، ان کی پکڑ کے وقت ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجے جن کا نام تھا حضرت ارمیہ بن حلقیہ علیہ السلام۔ ان کو یرمیہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو ارمیہ بھی کہا جاتا ہے، دونوں ہی نام ملتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ان حضرت کو بھجوایا۔ یہ جو حضرت ارمیہ حلقیہ علیہ السلام ہے، بنی اسرائیل کو اللہ نے نا مدت دی، بہت مہلت دی، اللہ ان کو چھوٹ دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیا کرتے تھے یہود کو۔ یہ شروع سے ہی بے انتہا سرکش قسم کی قوم رہی ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت رف ٹائم دیا۔ ان کے ہمیشہ سے ہی یہ طور طریقے رہے، حجتیں پیش کیا کرتے تھے۔ بزدل قوم تھی کیونکہ غلامی میں رہی تھی، بہت عرصہ غلامی میں رہی تھی، ان میں غیرت نہیں تھی، غیور نہیں تھے، وفا نہیں کرتے تھے، وعدے کے پکے نہیں تھے، سچے نہیں تھے، زبان سے پھر جایا کرتے تھے، مکر جایا کرتے تھے اپنی کہی سے، اور جرت نہیں تھی، جرت مندانہ ان میں کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ انہیں جہاد کا حکم ہوا تو بھی انہوں نے آنے بہانے لگائے موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اور یا ہارون علیہ السلام چلے جائیں، بیت المقدس کو فتح کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر جہاد کر لیجئے، اللہ تعالیٰ تو آپ کی سنتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ ان کی ان روش، ان کی ان حرکتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال پھر صحراؤں میں اور ویرانوں میں اللہ نے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا کہ یہ نسل اتنی بدبخت غلامی میں رہی ہے، یہ نہیں سدھرے گی، یہ نہیں باز آئے گی۔ اب جب اگلی نسل آئے گی اس میں غیور لوگ پیدا کروں گا، اس میں کچھ وصف ہوں گے جو پھر جہاد کریں گے اور بیت المقدس کی طرف جائیں گے۔ تو اس میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ امت میں تھے اور امتی بن کر انہوں نے جو حالوت اور جالوت کا قصہ ہے قرآن کریم میں، اس میں پھر جو جالوت کو قتل کیا تھا، جالوت بادشاہ کو جو قتل کیا تھا، داؤد علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ اس وقت داؤد علیہ السلام کو نہ نبوت ملی تھی، نہ بادشاہت ملی تھی۔ انہوں نے پھر آبویسلی جالوت کو نشانہ بنایا اور ان کی اس جواں مردی کو دیکھ کر، ان کی صلاحیت کو دیکھ کر، ان کی اس ایمان کی تر و تازگی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے
ان کو نبوت بھی عطا کی حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو تاج اور تخت بھی عطا کیا، ان کو بادشاہت بھی عطا کی۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام تشریف لائے، انہی کے بیٹے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے، اللہ نے انہیں بھی نبوت عطا کی، انہیں اللہ تعالیٰ نے تخت و تاج عطا فرمایا، نہایت شاندار ان کو حکومت عطا کی، اور وہ سب چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں قرآن کریم میں۔ اب یہ چیز قصص الانبیاء میں انشاءاللہ اللہ نے مجھے توفیق دی تو ہم ایک سیریز شروع کریں گے قصص الانبیاء، اس میں ہم اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بھی بنایا، بیت المقدس کی بھی تعمیر فرمائی وغیرہ۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ اب جب ان کی سرکشی اور ان کی یہ نافرمانیاں، گستاخیاں اور جتنی معصیت اور گناہ کے کام تھے، اور پھر ان پر شرمندگی نہیں، ان پر استغفار نہیں، کچھ نہیں، اس پر تر رہا یہ کہ یہ معصوم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ اتنے جابر اور اتنے حد سے گزر جانے والے لوگ تھے کہ یہ معصوم انبیاء کو بھی شہید کر دیا کرتے تھے، یہ ان کے قتل سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کئی انبیاء کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، انہیں تو اللہ نے شہادت کا رتبہ دیا، مگر ان کے گناہوں میں وہ قتل ہی ظاہر شامل ہوا، قتل ہی لکھا گیا۔ تو یہ بہت ہی خطرناک قسم کے گناہوں میں مبتلا قوم تھی۔ اب ان کے عذاب کا وقت آیا، اللہ نے اب ان کی پکڑ کی۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کے بارے میں، جو ارمیہ بن حلقیہ علیہ السلام، ان کے بارے میں حافظ ابن ساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ جلیل القدر نبی ہیں کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا تو آپ علیہ السلام کا خون مسلسل ابل کر دمشق کی زمین پر گرتا رہا اور بند نہ ہوا۔ آپ جانتے بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا تھا، تو ان کا خون مسلسل ابل کر دمشق کی زمین پر گرتا رہا اور بند نہ ہوا۔ اس وقت حضرت ارمیہ علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے خون، تو نے لوگوں کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے، اب بند ہو جا۔ چنانچہ وہ رک گیا اور زمین میں جذب ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ واقعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات میں بیان ہوگا۔ یہ انشاءاللہ جب ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے نا، اس میں انشاءاللہ پھر اس کی ڈیٹیلز کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ارمیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک بار پوچھا کہ یا رب، تیرا کون سا بندہ تجھے سب سے پیارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ مجھے زیادہ یاد کرتے ہیں، جو مخلوق کی یاد بھلا کر میری یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، جن کے دل میں فنا کا خیال نہیں آتا اور وہ بقا کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جب انہیں دنیا کا عیش میسر ہو تو وہ خوش نہیں ہوتے، جب ان سے دنیا کا عیش و عشرت لے لیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہیں میں اپنی محبت عطا فرماتا ہوں اور انہیں ان کی طلب سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ یعنی ان تمام جو اللہ تعالیٰ اور ارمیہ علیہ السلام کے درمیان جتنی بھی کنورسیشن ہوئی، جتنی بھی ان کے درمیان وحی کے ذریعے سے بات چیت، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی انا کو، اپنی خودی کو مٹا دیتے ہیں، اللہ کا عبد بن جاتے ہیں، اللہ کا بندہ بن جاتے ہیں، مالک جس حال میں رکھے، تو ہمارا آقا ہے، ہم تیرے غلام ہیں، تو کھلائے گا ہم کھا لیں گے، تو پلائے گا ہم پی لیں گے، تو خوش رکھے گا ہم خوش رہیں گے، تو خوش نہیں رکھے گا تب بھی ہم تیری رضا پہ راضی رہیں گے۔ ہم ہر حالت میں سر تیرے سامنے تسلیم خم رکھیں گے۔ تو اللہ ایسے بندوں کو اتنا ایلیویٹ کرتا ہے، اتنا ایلیویٹ کرتا ہے کہ دنیا ان کو سلام کرتی ہے، دنیا ان کو پوجتی ہے، دنیا ان کی اطاعت کرتی ہے، دنیا ان کو حقیقتاً معنوی اعتبار سے ہی بات کی ہے میں نے، پوجنے سے مراد معنوی اعتبار سے دنیا ان کو فالو کرتی ہے، ان کی اتباع کرتی ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو اتنا ایلیویٹ فرماتا ہے، اتنا اونچا کر دیتا ہے، اتنا بلند کر دیتا ہے، اور وہ بھی عطا کرتا ہے جو وہ لوگ تصور بھی نہیں کرتے۔ تو بیسیکلی ان چیزوں سے ہمیں یہی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ بیت المقدس کی تباہی کیسے ہوئی تھی؟ بیت المقدس کی جو تباہی تھی نا، اب اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہوا کیا تھا، بیسیکلی ہوا کیا تھا۔ حضرت وہب بن منبع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب بنی اسرائیل کثرت گناہ کا ارتکاب کرنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ایک نبی ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم میں کھڑے ہو کر میری یہ باتیں سنا دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اب ان کو صاف دو ٹوک لفظوں میں کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے، ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان بھی ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ میں نے ان کے آباء و اجداد کی نیکی کی وجہ سے ان پر رحمت کی، لیکن انہوں نے میری فرما برداری نہیں کی۔ ان سے پوچھیے کہ میری نافرمانی کر کے انہیں کیا ملا؟
کیا کوئی شخص میری نافرمانی کر کے سعادت حاصل کر سکتا ہے؟ کیا کوئی میری فرما برداری کر کے بد نصیب رہ سکتا ہے؟ جانور بھی اپنے گھروں کو یاد رکھتے ہیں اور پلٹ آتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے وہ اعمال ترک کر دیے ہیں جن کی وجہ سے میں نے ان کے بزرگوں کو عزت بخشی تھی، اور وہ دوسری طرح کے کاموں میں عزت تلاش کرتے ہیں۔ ان کے علماء نے حق کا انکار کیا، ان کے قراء نے مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پوجا، ان کے زاہدوں نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا، ان کے حکمرانوں نے مجھ پر اور میرے رسولوں پر جھوٹ بولا، دلوں میں دھوکہ فریب خزانوں کی طرح جمع کر لیا، زبانوں کو جھوٹ کی عادت ڈال دی۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر وہ لشکر چڑھا لاؤں گا جو ان کی زبان نہ سمجھیں گے، ان کے چہروں کو نہ پہچانیں گے، اور ان کی گریہ پر ترس نہ کھائیں گے۔ ان پر ایسا ظالم اور سنگ دل بادشاہ مسلط کر دوں گا جس کے لشکر بادلوں کی طرح، جن کے جھنڈے اڑتے عقابوں کی طرح، اور ان کے شاہ سواروں کے حملے شہبازوں جیسے ہوں گے۔ وہ شہروں اور بستیوں کو ویران کر دیں گے۔ افسوس ہے ایلیا کے شہر پر اور اس کے باشندوں پر۔ میں انہیں قتل و غارت کا نشانہ بناؤں گا، ان پر غلامی مسلط کر دوں گا۔ خوشیوں کی گہما گہمی کی جگہ چیخو پکار لے لے گی، گھوڑوں کے ہنہنانے کی بجائے بھیڑیوں کے قرانے کی آوازیں آئیں گی۔ میں ان کے لیے آسمان لوہے کا بنا دوں گا اور زمین تانبے کی۔ اگر بارش برسی تو نباتات نہیں اگائے گی، اگر کچھ اگا تو وہ جانوروں پر میرے رحم کی وجہ سے اگے گا۔ کاشت کے موسم میں بارش بند رہے گی، فصل کاٹنے کے موسم میں بارش آ جائے گی۔ اسی دوران میں وہ جو کاشت کریں گے میں اس پر آفات نازل کروں گا۔ اگر اس میں سے کچھ بچا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اگر وہ مجھ سے دعا کریں گے تو میں ان کی دعائیں قبول نہیں کروں گا۔ اگر مانگیں گے تو میں انہیں نہیں دوں گا۔ اگر وہ روئیں گے تو میں ان پر رحم نہیں کروں گا۔ وہ گڑ گڑائیں گے تو میں ان سے اپنا رخ پھیر لوں گا۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ یہ تھی ان کے گناہوں اور ان کی معصیت میں ڈوبے ہونے کی سزا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ اتنا غضبناک تھا، اتنا غضبناک تھا، استغفر اللہ العظیم۔ اور اس میں میرے اور آپ کے لیے بحیثیت امت مسلمہ بھی بہت سارے سبق ہیں، بہت سارے سبق ہیں۔ اس حضرت ارمیہ علیہ السلام کی طرف جو وحی ہوئی ہے ان کلمات میں میرے اور آپ کے لیے جھنجھوڑ دینے والے سبق ہیں۔ کہیں ہم بھی اسی روش پہ تو نہیں ہیں، اور جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ہماری انہی گناہ، انہی معصیت اور انہی خطاؤں اور انہی اپنی جو ایک سرکش روش ہیں انہی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا، جن کو ہم نے رواں رکھا ہوا اور ہم باز نہیں آتے، ہم توبہ نہیں کرتے، ہم استغفار کی کثرت نہیں کرتے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ اس قوم کا حال بتایا جا رہا ہے جو بے انتہا پسندیدہ قوم تھے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے عنایتوں کی، معجزات کی، نوازشوں کی اور انبیاء علیہ السلام کی کثرت فرمائی تھی۔ یہ امام تھے، اس دنیا میں امام تھے، امام کی حیثیت رکھتے تھے، انہیں امامت عطا کی گئی تھی، اور ان کا حال اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں کس قدر رد کیا اپنے سامنے، کتنا اللہ نے ان کو پست کر دیا۔ جب بنی اسرائیل دینی، اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، میں بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والا ہوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے انتقام لینے والا ہوں۔ آپ صخرہ یعنی بیت المقدس کی جو مقدس چٹان ہے اس پر پہنچ جائیں، وہاں آپ کو میرا حکم پہنچے گا۔ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ تو ان پر کس قوم کو مسلط کرنے والا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، وہ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، نہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی مجھ سے ثواب کی خواہش رکھتے ہیں، یعنی وہ اللہ کو پہچانتے ہی نہیں تھے، وہ تو مجوسی تھے، وہ اللہ کے عذاب سے بھی نہیں ڈرتے تھے اور اللہ کو پہچانتے بھی نہیں تھے، انہیں اللہ کے ثواب کی بھی کوئی وہ نہیں تھی، مگر کیونکہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ نے ان سے کام لینا تھا۔ اللہ اپنے کسی بھی بندے کو کسی پر بھی اس طرح سے مسلط فرما سکتا ہے، وہ قادر ہے اور بے نیاز ہے۔ جو رب نہایت رحم کرنے والا ہے، نہایت محبت کرنے والا ہے، نہایت غفور ہے، نہایت رحمان رحیم ہے، یاد رکھیں اس کی ایک صفت بے نیازی بھی ہے، اور جو مالک بے نیاز ہو نا اس سے بہت ڈرنا چاہیے کہ بھئی یہ رحم کرنے والا تو ہے مگر بے نیاز بھی ہے، اس کی بے نیازی کسی بھی وقت غالب آ جائے گی، اس کا رحم کسی بھی وقت جلال میں بدل سکتا ہے، تو ایسے رب سے زیادہ ڈرنا چاہیے ہمیں۔ ہم ہر بات کے لیے کہہ دیتے ہیں اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ بے شک ہے، بے شک ہے، کوئی شک نہیں ہے اس بات میں، مگر اللہ بے نیاز بھی ہے، اس بات کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ بے نیاز ہو جائے گا تو وہ اپنے کسی پسندیدہ سے بھی بے نیاز ہو جائے گا، اس کی بے نیازی پہ کوئی سوال اٹھانے والا نہیں ہے۔
اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جو فرما رہے ہیں اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ مجھ سے ثواب کی خواہش، نہ وہ مجھ سے میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، نہ مجھ سے ثواب کی خواہش رکھتے ہیں۔ میں اپنی قوم کو بتا دیجئے، اللہ نے اب تک تمہارے بزرگوں کی نیکی کی وجہ سے تمہیں مہلت دی ہوئی تھی، لیکن تم نے میرے احکامات فراموش کر دیے ہیں۔ اب میں تم پر ایسا ظالم حکمران مسلط کروں گا جو تم پر بالکل رحم نہیں کرے گا، بلکہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گا۔ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام نے انہیں اللہ کا یہ پیغام پہنچایا تو وہ بولے، ارمیہ تو جھوٹ بولتا ہے اور اللہ پر بہتان تراشی کرتا ہے۔ کیا اللہ اپنی مقدس سرزمین کو اور اپنی مسجدوں کو اپنی کتاب سے اور عبادت کرنے والوں سے خالی کر دے گا؟ تب زمین پر کون ہوگا جو اس کی عبادت و اطاعت کرے گا؟ انہوں نے آپ کو پکڑ کر قید کر دیا۔ یہ اتنے بدبخت ہے کہ یہ باتیں کرنے کے بعد انہوں نے ارمیہ علیہ السلام کو پکڑا اور انہیں قید بھی کر دیا۔ یہی وقت تھا جب بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کر دیا۔ نہایت جابر بادشاہ تھا، نہایت سخت بادشاہ تھا، ان کے اوپر بجلی کی طرح ٹوٹا تھا، ان کے اوپر قہر کی طرح نازل ہوا تھا، اور اللہ کا بندہ تھا۔ ایسا نہیں تھا اللہ نے اس کو اپنا بندہ نہیں فرمایا، اللہ نے اس کو اپنا بندہ فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں، جسے سورہ اسرا بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 2 سے لے کر 8 تک اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کے بارے میں بیان فرمایا۔ اس میں تمام یہ جو بنی اسرائیل کے اوپر یہ جو 2 مرتبہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس کا یہاں پہ پورا بیان ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی ہوں۔ میں آپ کو پورا یہ واقعہ سنا دوں کہ بخت نصر نے ان پہ حملہ کس طرح کیا۔ انہوں نے آپ کو پکڑ کر، یعنی حضرت ارمیہ علیہ السلام کو پکڑا بنی اسرائیل نے اور قید کر دیا۔ یہی وقت تھا جب بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کر دیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس نے بیت المقدس سے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا، بہت سے افراد کو قید کر کے بابل لے گیا، یعنی عراق کے شہر بابل لے گیا، عراق سے ہی آیا تھا کم بخت۔ اس نے بیت المقدس کی عمارت گرا دی اور توریت کے نسخے تک جلا دیے۔ اس نے بنی اسرائیل کے جن افراد کو غلام بنایا ان میں سے 7,000 حضرت داؤد علیہ السلام کے گھرانے سے تھے، 11,000 حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین کے گھرانے سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، سب سے چھوٹے بھائی تھے بن یامین۔ یہ 2 سگے بھائی تھے، باقی 10 بھائی جو تھے وہ بڑے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور دوسری والدہ سے تھے، وہ سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم یہ چیز پڑھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین کے گھرانے سے بھی 11,000 افراد کو اس نے قید کیا۔ 8,000 عیشہ بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے، 14,000 زابلون اور نفتالی کے خاندان سے، 14,000 دان بن یعقوب کی اولاد سے، 8,000 یستاخر بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے، 2,000 شمون بن یعقوب علیہ السلام کی آل سے، 4,000 ربیل اور لاوی کے قبیلے سے، اور 12,000 بنی اسرائیل کے دوسرے گھرانوں سے تھے۔ وہ ان سب کو لے کر بابل پہنچ گیا۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں کہ کتنے جلیل القدر، کتنے بڑے بڑے یہ نام ہیں، یہ کس قدر اونچی شان والے لوگ ہیں، ان میں سے کتنے نبی ہیں۔ ان کی اولادوں کو بھی وہ اپنے ساتھ ملیاں میٹ کرتا ہوا بابل لے گیا، ان کو کئی 100 سال تک اپنا غلام بنا کر رکھا، ان کو زندانوں میں رکھا۔ ابن حشام رحم اللہ کہتے ہیں کہ جب بخت نصر بیت المقدس میں آیا، وہاں کا بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے بخت نصر سے صلح کر لی۔ بخت نصر نے اس سے ضمانت کے طور پر کچھ افراد لیے اور لوٹ گیا۔ جب وہ تبریہ کے مقام پر پہنچا تو اسے اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل نے اس صلح سے ناراض ہو کر اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے۔ اس نے ضمانت کے طور پر پکڑے ہوئے افراد کے سر قلم کر دیے اور دوبارہ شہر پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ پھر وہاں کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا اور بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا۔ بنی اسرائیل دنیا میں تتر بتر ہو کر رہ گئے۔ ایک روایت کے مطابق بخت نصر کو معلوم ہوا کہ جیل میں ارمیہ علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ اس نے آپ کو وہاں سے رہا کیا۔ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے انہیں اس سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور مجھے قید کر دیا۔ اس نے کہا، حالانکہ اس نے کتنا قتل عام کیا، کتنا وہ ظالم اور جابر بادشاہ تھا، مگر نبی کے لیے اس کے دل میں احترام کی حالت دیکھیے۔ اس نے کہا، کتنی بری قوم ہے جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ وہ آپ سے حسن سلوک سے پیش آیا اور بنی اسرائیل کے جو افراد زندہ بچ گئے تھے انہیں آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ بنی اسرائیل نے کہا، ہم نے واقعی برا کام کیا تھا، اب ہم اللہ کے آگے توبہ کرتے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری توبہ قبول ہو۔ آپ نے دعا کی تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے فرمایا، میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ اگر یہ سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں تو انہیں کہیے کہ آپ کے ساتھ اس شہر میں رہائش اختیار کریں۔ آپ نے اللہ کا حکم سنایا تو وہ کہنے لگے، ہم اس شہر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟
یہ تو کھنڈر بن چکا ہے. یہاں کے رہنے والوں پر اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب نازل ہوا تھا، چنانچہ انہوں نے وہاں رہنے سے انکار کر دیا. ایز یوزول انہوں نے پھر اللہ کی نافرمانی کی. ہمیشہ کی طرح ان کا یہی ہتھ کنڈا رہا. جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما کے انہیں آگے کوئی نیا فرمان جاری فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کوئی نیا ان کو حکم ان کی طرف بھیجتے تھے، کوئی نئی وحی آتی تھی، فوراً وہ ارتکاب کرتے تھے، فوراً وہ اس چیز سے مرتکب ہو جاتے تھے، فوراً اس چیز سے ہتھ کنڈے بناتے تھے، ہیلے ڈھونڈتے تھے، بہانے ڈھونڈتے تھے اور اللہ کے نافرمان ہو جاتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اسٹریٹ اب انکار کرتے تھے. ابن کلبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس وقت بنی اسرائیل دنیا میں بکھر گئے. کچھ لوگ حجاز آ گئے، کچھ یثرب میں جا ٹھہرے، کچھ وادی قرا میں رہنے لگے. وادی قرا آپ جانتے ہیں، مکہ. وادی قرا میں رہنے لگے. ایک چھوٹی سی جماعت مصر بھی چلی گئی. بخت نصر نے وہاں کے بادشاہ کو خط لکھا کہ مفرور افراد کو اس کے حوالے کیا جائے. مصر کے بادشاہ نے انکار کیا، تب بخت نصر نے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا اور اسے شکست دی. پھر بلاد مغرب پر حملہ آور ہوا، آخر تک اس کو فتح کرتا ہی چلا گیا. بلاد مغرب کے بعد مصر، بیت المقدس، فلسطین، اردن کے بے شمار قیدیوں کے ساتھ واپس آیا. ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے. دانیال علیہ السلام کا قصہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے کبھی قصص الانبیاء میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ یہی بات ہے جو آپ کو بتانا بے انتہا ضروری ہے کہ یہ پہلا واقعہ تھا جس میں بنی اسرائیل تتر بتر ہوئے اور کیا ہوا کہ یہ اس طرف آئے. یہ سب بکھر گئے اور حجاز کی طرف بھی آ گئے اور مکہ کی طرف بھی آئے. کچھ ادھر بھاگے، کچھ ادھر بھاگے. بخت نصر نے ان کو فالو کیا. انہیں فالو کرتے 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 وہ یہاں تک بھی آیا جب بنو جرہم مکہ میں تھے. میں نے آپ کو یاد ہوگا جب حجاز کی عمارت آپ لوگوں کو پڑھائی تھی تو یہ آپ کی اسکرین پہ بھی اپیئر ہو رہا ہے. یہ چھوٹا سا پیراگراف میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے، اس کو سرکل کیا ہے. اس دور میں یہاں یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے. میں جب آپ کو بتا رہی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ بالکل ان میں سے جو تھے وہ صرف 2 ہی سامنے آ سکے، باقی جو بچے تھے وہ بالکل ان کا بالکل کوئی نام و نشان نہ رہا. تاریخ کی کتابوں میں ان کا ذکر اتنا زیادہ نہیں ملتا. وہاں اس ٹاپک میں آپ دیکھیے گا کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بنو جرہم میں شادی ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد وہاں پر بڑھی پھیلی پھولی، ٹھیک ہے نا. باقی اولاد جو تھی وہ گوشہ گمنامی سے نہ نکل سکی، لیکن صرف 2 بیٹے تھے، نابت اور قیدار، ان کے بارے میں بات ہوئی تھی. وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو بیٹے تھے عدنان کے جو بیٹے تھے ماد، آپ نے یہ سب پڑھے ہیں جب ہم نے نسب نامہ پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو عدنان کے بیٹے تھے ماد کا زمانہ تھا جب یہ بخت نصر نے حملہ کیا تھا مکہ میں. اس وقت میں نے یہ ٹاپک اس لیے وہاں یہ پیراگراف سکپ کیا تھا کہ یہ ساری ڈیٹیل آپ کو اس وقت بتاتی آپ بہت بوجھل ہو جاتے، آپ کے ذہنوں پہ بہت بوجھ آتا، آپ لوگ سمجھ نہ پاتے. میں نے یہ ٹاپک اس لیے سکپ کر دیا تھا. مولانا نے اس کا ذکر وہاں اس وقت کیا تھا جب حجاز کی عمارت پڑھا رہے تھے کہ ماد کے زمانے میں پھر کیا ہوا، بخت نصر نے حملہ کیا. جرہم وہاں پر کسٹوڈینز تھے. ابھی جرہم کو بنو خزاعہ نے، جو بنو خزاعہ وہاں رہتے تھے، مرہ زہران میں رہتے تھے، یمنی قبیلہ تھا، انہوں نے ابھی جرہمس کو وہاں سے باہر نہیں نکالا تھا بنو بکر کے ساتھ مل کر. ابھی وہیں جرہم ہی تھے، جرہم ہی کسٹوڈینز تھے اور بخت نصر نے وہاں پہ حملہ کیا تھا. تو حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ماد کو اپنے ساتھ لیا اور ماد بن عدنان کو اپنے ساتھ لے کر یہ شام کے علاقے میں تشریف لے گئے تھے. وہاں شام کے علاقے میں انہوں نے ان کو رکھا اپنے ساتھ، بالکل برادرانہ تعلق تھے، بہت اچھے تعلقات تھے، محبت کے ساتھ رکھا کیونکہ نبی تھے اور جانتے تھے کہ یہ بھی آل نبی ہیں اور ان سے آنے والے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے سب سے بڑے سردار انبیاء علیہ السلام کے سید الاولین والآخرین، یہ ان کے آباء و اجداد میں، تو ان کی بڑی شان ہے، بڑی حرمت ہے. اللہ کے حکم سے ان کو لے کے شام تشریف لے گئے. جب بخت نصر کا زور ختم ہوا پھر ماد جو تھے یہ مکہ تشریف لائے تھے اور پھر قبیلہ جرہم جو تھا وہ اتنی مار کھا چکا تھا بخت نصر نے ان کے ساتھ اتنا کیونکہ کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں. گیہوں نے تو پسنا ہی ہوتا چکی میں، جو چھوٹے چھوٹے گھن ساتھ ہوتے ہیں اندر وہ بھی بیچارے پھر ان گیہوں کے ساتھ پس جاتے ہیں. تو یہ جرہمس بھی جب بخت نصر نے حملہ کیا ان کی تلاش میں جو باغی بھاگ کے دوڑ کے آئے تھے تو پھر جرہمس کے اوپر بھی اٹیک ہوا اور پھر جرہمس میں بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس کا نشانہ بنے. تو بس ایک ہی شخص بچا تھا جرہم کا جس کا نام تھا جرشم بن جلحمہ.
اس کی لڑکی سے پھر معاذ نے جو ہے شادی کی تھی، اور ان کے بطن سے پھر نزار پیدا ہوئے تھے، جو نزار ایک واحد اولاد تھے۔ نزار کو اللہ نے آگے 4 بیٹے دیے تھے، وہ سب ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ میں آپ کو بخت نصر کا یہاں پر اس لیے ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں رہے۔ اور پھر جو بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ جرہم نے بہت زیادہ حجاج کے ساتھ بھی معاملات جو تھے خراب کر لیے تھے، وہ وجہ یہی تھی کہ اکنامکلی یہ لوگ بہت پست ہو گئے تھے، بہت پیچھے چلے گئے تھے، اور کیونکہ اس قدر ان کے اوپر زوال آ چکا تھا، پریشان حال ہو گئے تھے کہ پھر ان کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ ان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئیں، پھر اللہ نے ان کو اس جرہم کو اس خرابی کی وجہ سے، جو ان کے اندر اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئی تھیں کہ یہ حاجیوں کو تکلیف دینے لگ گئے تھے، ان کے ساتھ رہزنی لوٹ مار کرنے لگ گئے تھے، ان کے ساتھ ان کے معاملات بگڑ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے یہ اختیار چھین لیا تھا کہ نہیں، پھر آپ کے اندر وہ اوصاف موجود نہیں ہے کہ آپ مکہ کی تولیت کر سکیں، مکہ کی کسٹڈی آپ کے ہاتھ میں ہو۔ پھر اللہ نے ان سے بہتر لوگوں کو بھیجا جو بنو خزاعہ تھے۔ بنو خزاعہ جب تک اچھے رہے، 300 سال تک انہوں نے حکومت کی، 300 سال تک انہوں نے مکہ کی کسٹڈی سنبھالی۔ جب انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے جب ان میں بھی کچھ بگاڑ دیکھ لیے، اللہ تعالیٰ نے جب ان میں بھی معاملات کی برائیاں اور اخلاقی برائیاں، اور سب سے بڑی برائی جو انہوں نے پیدا کی وہ تھی شرک کی برائی، یعنی یہ جو مکہ میں لا کر جو بت رکھے گئے تھے، اس کی سب سے پہلی بنیاد بنو خزاعہ کے سردار نے رکھی تھی، عامر بن لحی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں عامر بن لحی کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی، ہم انشاءاللہ وہیں سے بات کو سٹارٹ کریں گے لیکچر نمبر 9 میں۔ تو بنو خزاعہ نے کیونکہ شرک کی بنیاد رکھتی تھی، کچھ اور بگاڑ پیدا ہوتے چلے جا رہے تھے، پھر بھی کچھ اوصاف تھے جو بہتری میں تھے، تو 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت عطا کی، انہوں نے کسٹڈی کی، یہ کسٹوڈینس بن کر رہے۔ پھر منظر عام پر ابھرے قصی بن کلاب۔ قصی بن کلاب قریش تھے، قصی بن کلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے تھے، وہ ان کے شجرہ نسب میں سے تھے، اور ان کی حاکمانہ صلاحیتیں، ان کے اوصاف، ان کی خصوصیات، ان کے خصائل، وہ سب ہم پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے جب خاندان نبوت پہ جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ کچھ اور مزید ڈیٹیل کے ساتھ وہ ساری چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ پوری ہسٹری، یہ پوری تاریخ یہاں سے یوں کنیکٹڈ تھی۔ میں نے اس وقت اسکپ اس لیے کر دی تھی تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں پہ بوجھ نہ آئے۔ آئی ہوپ آپ اس چیز کو اب ڈاٹس کو کنیکٹ کر پا رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ چلیے، دوسرا دور جو آیا تھا یہود، جو دوسرا، اچھا پہلے دور میں تو یوں ہوا کہ بخت نصر نے ان کی پٹائی کی، بخت نصر سے مار کھا کے یہ لوگ اس طرف آئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ بیت المقدس کو دوبارہ آباد کیا جائے۔ بیت المقدس کی دوبارہ سے جو ہے آباد کاری ہوئی، اور بیت المقدس کی آباد کاری جو ہے اس میں اللہ کی شان، اللہ کا بہت بڑا راز ہے کہ پروردگار نے کس طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام کو اس واقعے کے لیے پسند فرمایا، اور جو بیت المقدس کی جو دوبارہ آباد کاری ہوئی، اس میں ایک نبی کا 100 سال تک سو جانا اور بعد میں زندہ ہونا قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 259 میں یہ تمام واقعہ اسی طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ، یہاں سے آیت سٹارٹ ہوتی ہے، میں آپ کو اس کا اردو میں ترجمہ بتاتی ہوں۔ یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ اے اللہ، اس کے باشندے یعنی اس جگہ کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو، یعنی کتنا عرصہ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ 100 برس رہے ہو یہاں، یعنی مردہ حالت میں یہاں رہے ہو، نہیں بلکہ 100 برس رہے ہو۔ اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو تو دیکھو کہ اتنی مدت میں بالکل سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ کہ ہم تم لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں، گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو، ہم ان کو کیسے جوڑتے ہیں اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ ہشام بن کلبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کو وہی فرمائی تھی کہ میں بیت المقدس کو میں آباد کرنے والا ہوں، آپ وہاں جا کر رہیں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور وہ ویران کھنڈر تھا، آپ نے دل میں کہا سبحان اللہ،
اللہ نے مجھے اس شہر میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ آباد ہوگا، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کب آباد فرمائے گا اور کب اس مردہ شہر کو نئی زندگی عطا فرمائے گا؟ پھر آپ وہاں لیٹ کر سو گئے، آپ کے ساتھ آپ کا گدھا تھا اور ٹوکری میں کھانا رکھا ہوا تھا، آپ 70 سال سوئے رہے، حتیٰ کہ بخت نصر بھی مر گیا اور اس کے اوپر حکمران جو دوسرا حکمران تھا وہ اس کے اوپر آ گیا۔ اس نے 120 سال حکومت کی تھی، اس کے بعد اس کا بیٹا اور پھر اس کے بعد آگے، مطلب بخت نصر اس کی دور حکومت میں مر گیا تھا وغیرہ۔ تو جب اس کے بیٹے کو یہ خبر ملی کہ شام کے بارے میں، مطلب اس کے بیٹے کو جب اطلاع ملی کہ وہ ویران ہو چکا ہے اور فلسطین کے علاقے میں درندے بکثرت گھوم رہے ہیں اور کوئی انسان باقی نہیں رہا، تو اس نے بابل میں بنی اسرائیل کو آباد کرنا چاہا۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ جو شخص شام جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اس نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کو ان کا سردار مقرر کیا، اسے بیت المقدس تعمیر کرنے کا حکم دیا، وہ سب وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارمیا علیہ السلام کی آنکھیں کھولیں اور آپ نے شہر کو آباد ہوتے دیکھ لیا۔ آپ کی یہ نیند 100 سال طویل تھی۔ جب آپ جاگے تو آپ کو یوں محسوس ہوا کہ آپ دن کا کچھ حصہ سو رہے تھے، یعنی دن کا ایک حصہ یا کچھ حصہ آپ سوتے رہے۔ تو سونے سے پہلے آپ نے شہر کو ویران دیکھا تھا، جاگے تو آباد نظر آیا۔ تب انہوں نے فرمایا عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر بنی اسرائیل میں کچھ آرام و سکون ہوا، انہوں نے وہاں پہ آرام و سکون سے رہنا شروع کیا۔ پھر ان کے حالات بدلے، ان کے اوپر غالب ہوئے کون؟ رومی ان کے اوپر اچانک سے حملہ آور ہوئے۔ تفسیر ابن جریر رحمہ اللہ میں جو ہے اس کی پوری تاریخ بیان کی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اپنے لفظوں میں وہ بتانا پسند کروں گی، میں آپ کو اپنے لفظوں میں بتاؤں گی۔ اچھا، یہ چیز جو حضرت ارمیا علیہ السلام کے بارے میں بتائی گئی ہے، اس میں بہت سارے ایسے بھی علماء ہیں، متعدد علماء ہیں جو یہی قول اختیار کرتے ہیں، لیکن بہت سارے متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا قول ہے کہ یہ واقعہ ارمیا علیہ السلام نہیں بلکہ واقعہ عزیر علیہ السلام کو پیش آیا ہے، اور علماء کے یہاں یہ قول جو ہے یہ زیادہ مشہور ہے۔ تو واللہ عالم، میں جس کتاب سے آپ کو حوالہ دے رہی ہوں وہ بھی سیرہ انسائکلوپیڈیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اب یہاں پر نام آیا ہے اور ذکر آیا تو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ عزیر علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو حافظ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو عزیر علیہ السلام ہے، آپ کی قبر دمشق مبارک میں، ٹھیک ہے، دمشق میں آپ کی قبر مبارک ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا تھا وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں جو ہے یہ بات حضرت وہب بن منبع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ عزیر علیہ السلام ایک دانا اور متقی آدمی تھے۔ ایک دن اپنے کھیتوں میں ان کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لے گئے، واپسی پر ایک کھنڈر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ دوپہر کی شدید گرمی سے بچنے کے لیے کھنڈر میں چلے گئے۔ آپ اپنے گدھے سے نیچے اترے اور آپ کے پاس ایک ٹوکری میں انجیر اور ایک ٹوکری میں انگور تھے۔ آپ نے ایک ویران عمارت کے سائے میں بیٹھ کر اپنا پیالہ لیا، پیالے میں انگوروں کو نچوڑ کر رس نکال لیا، پھر آپ کے پاس جو خشک روٹی تھی وہ لے کر رس میں ڈال دی تاکہ وہ نرم ہو جائے تو کھا لیں۔ پھر آپ دیوار سے پاؤں لگا کر چت لیٹ گئے۔ آپ کی نظر چھت پر پڑی، دیکھا کہ چھت تو قائم ہے لیکن اس کے نیچے زندگی گزارنے والوں کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں۔ تب آپ نے فرمایا تھا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے۔ یہ شک کے طور پر نہیں فرمایا تھا آپ نے، بلکہ یہ تعجب کے طور پر فرمایا تھا۔ آپ تو اللہ کے نبی تھے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک اور اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی معجزات اور اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کن فرما دیتا ہے تو فوراً چیز جو ہے وہ فیکون ہو جاتی ہے۔ آپ کو کوئی شک نہیں تھا، آپ کو تعجب ہوا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ آپ 4 پرندے پالیں اور وغیرہ، وہ قصہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام کو تعجب ہوا، تعجب میں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے موت کا فرشتہ بھیجا، اس نے آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو نا اسی طریقے سے تنبیہ فرماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مشاہدہ کرانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے ایک خوبصورت انداز میں مکمل شان ربوبیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں مشاہدہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو مشاہدہ فرمانا تھا، اللہ نے وہاں ایک موت کا فرشتہ نازل کیا، موت کا فرشتہ ان کی طرف بھیجا، اس نے آپ کی روح کو قبض کر لیا اور آپ 100 سال تک کے لیے فوت شدہ حالت میں وہاں رہے۔
اس 1 صدی کی مدت میں بنی اسرائیل کو طرح طرح کے واقعات پیش آئے. جب 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف ایک فرشتہ بھیجا. اس نے آپ کا دل پیدا کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں. ہم دل سے ہی سمجھتے ہیں، ایکچولی ہم دل سے ہی سمجھتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلہم عدل، یعنی کہ کل انعام بلہم عدل، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں جیسے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ ان کے پاس دل تو ہیں مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں. تو دل کو اللہ نے نا سمجھنے کے لیے بہت خاص صلاحیت عطا کی. ہم سوچتے ہیں کہ دماغ سے سمجھتے ہیں، ہم دماغ سے سوچتے ہیں. سمجھ ہمارا دل حاصل کرتا ہے، ہمارے دل میں بات اترتی ہے. تو ہی ہمارا دل، جب ہمارا دل قائل ہو جاتا ہے نا کسی بات کے اوپر، تو ہماری عقل میں بیٹھتی ہے وہ چیز جا کے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہاں ان کا دل پیدا فرمایا تاکہ وہ سمجھ سکیں. پھر آنکھیں پیدا فرمائیں تاکہ سب کچھ دیکھ کر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا. پھر آپ کے دیکھتے دیکھتے آپ کا جسم مبارک مکمل کیا گیا، ہڈیوں پر گوشت پوش اور بال بن گئے. پھر جسم میں روح ڈالی گئی اور آپ یہ سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہے تھے. جب آپ اٹھ کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے آپ سے کہا کم لبستہ، آپ کتنا عرصہ یہاں رہے؟ آپ نے فرمایا لبستو یومن او بعد یوم، 1 دن ٹھہرا ہوں یا اس سے بھی کم، کیونکہ دوپہر سے پہلے یہاں آ کے رکے تھے اور جب اٹھے تو شام کا وقت تھا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا. فرشتے نے کہا لبستہ میۃ عام فانظر الی طعامک و شرابک، آپ یہاں 100 سال رہے ہیں، اپنے کھانے پینے کو دیکھیے. یعنی وہ خشک روٹی اور انگور کا رس دیکھا تو وہ دونوں چیزیں اسی طرح تھیں. رس خراب نہیں ہوا تھا اور روٹی ابھی تک خشک تھی، نرم نہیں ہوئی. اس نے اسی لیے فرمایا لم یتسنہ، بالکل خراب نہیں. قرآن میں یہ جو لفظ آیا نا لم یتسنہ، بالکل خراب نہیں ہوا، یعنی اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تھی. انجیر اور انگور بھی تازہ حالت میں تھے. آپ کے دل میں خیال آئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے. دیکھا تو اس کی صرف بوسیدہ ہڈیاں پڑی تھیں. اب اللہ ان کو ایک نیا مشاہدہ کروا رہے تھے. فرشتے نے ہڈیوں کو آواز دی تو وہ ہر طرف سے اٹھ کر آ گئیں. فرشتے نے انہیں عزیر علیہ السلام کے سامنے اپنے مقام پر جوڑا، پھر ان پر رگیں اور پٹھے لگائے، پھر ان پر گوشت آ گیا، پھر جلد اور بال پیدا ہو گئے. پھر فرشتے نے پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف سر اٹھا کر اور کان اٹھا کر بولنے لگا. وہ سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، اور تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. یعنی گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑی چلی جا رہی ہیں. جب پورا ڈھانچہ بن گیا تو فرمایا اب دیکھ ہم اس پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں. جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو آپ کہنے لگے اعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 ہے، یہ وہی چل رہی ہے. سبحان اللہ العظیم. آپ گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ کو بھی کوئی شناسا چہرہ نظر نہ آیا. ظاہر اتنا عرصہ گزر چکا تھا، آپ کو اپنے گھر کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا. چلتے ہوئے کسی اور طرف نکل گئے. آخر اپنے گھر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک اندھی اپاہج بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی. وہ آپ کی لونڈی تھی. جب آپ گھر سے نکلے تھے تو وہ 20 سال کی تھی. آپ نے اسے پہچان لیا. آپ نے اس سے کہا اللہ کی بندی کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہی عزیر کا گھر ہے. یہ کہہ کر وہ رو پڑی. وہ بولی مدتوں سے کسی نے عزیر علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیا، لوگ انہیں بھول گئے. آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں. اللہ نے مجھے 100 سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے. اس نے کہا سبحان اللہ، عزیر علیہ السلام تو 100 سال سے لاپتہ ہیں، ہمیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملا. آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں. وہ بولی عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا سے بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی، لہٰذا آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے آنکھیں دے دے تاکہ آپ کی زیارت کر سکوں. اگر آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں تو میں آپ کو پہچان لوں گی. آپ نے دعا کر کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو. اللہ نے اس کی ٹانگیں درست کر دیں. وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی. اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر نظر ڈالی اور بولی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں.
اس زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا ہوا کرتا تھا جو وہاں پر بنی اسرائیل کے چوپال اور ان کی مجلس میں ہوا کرتا تھا. وہ بھی بوڑھا ہو چکا تھا، 118 سال کا بوڑھا تھا وہ بیٹا. آپ کے پوتے بھی اسی مجلس میں موجود تھے، وہ سب بھی بوڑھے ہو گئے تھے. اس لونڈی نے، اس بڑھیا نے ان سب کو پکار کر کہا، یہ دیکھو عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں. انہیں یقین نہ آیا. اس نے کہا، میں تمہاری فلاں فلاں لونڈی ہوں. عزیر علیہ السلام کی دعا سے مجھے بصارت مل گئی اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا ہے. لوگ اٹھ کر آپ کے پاس آ گئے اور دیکھنے لگے. آپ کے بیٹے نے کہا، ابا جان کے کندھوں کے درمیان ایک دل تھا. آپ نے کندھوں سے کپڑا ہٹایا تو وہ علامت موجود تھی. لوگوں نے کہا، ہماری قوم میں عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو توریت زبانی یاد نہیں. تحریر نسخہ بخت نصر نے نظر آتش کر دیا ہے. اب کسی آدمی کو توریت کے تھوڑے تھوڑے اجزاء یاد ہیں. آپ ہمیں دوبارہ توریت لکھ دیجئے. حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے زمانے میں توریت ایک محفوظ مقام پر چھپا دی تھی، جس کا علم عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو نہ تھا. آپ نے لوگوں کو وہاں سے نکال کر وہ نسخہ دیا. اس کے ورق بوسیدہ ہو گئے تھے اور الفاظ مٹ گئے تھے. آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. بنی اسرائیل آپ کے ارد گرد جمع تھے. آسمان سے 2 شہاب آئے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے. فوراً آپ کو پوری توریت یاد آ گئی اور آپ نے نئے سرے سے لکھ کر بنی اسرائیل کو دی. اسی لیے بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. یہ واقعہ سواد یعنی عراق کے علاقے میں دیر حسقیل کے مقام پر پیش آیا. آپ علیہ السلام کی وفات سائبر آباد میں ہوئی. دمشق میں آپ کی قبر مبارک ہے. تو یہ جو حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، انہی کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلِنَجْعَلَ لَكَ آیَةً لِلنَّاسِ میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائے، میں لوگوں سے مراد بنی اسرائیل ہیں. کیونکہ جب آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو آپ تو جوان ہوتے تھے، آپ کے بیٹے بوڑھے ہوتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب فوت ہو گئے تھے تو آپ کی عمر 40 سال تھی. پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تو آپ کی حالت وہی جوانی والی تھی. حضرت ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ بخت نصر کے زمانے کے بعد زندہ ہوئے تھے. مطلب بخت نصر کا زمانہ گزر چکا تھا، اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے حیات عطا کی تھی. ابن اسحاق رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نقل روایت کی ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں قرار دیا؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا توریت زبانی لکھنے کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا، بنی اسرائیل کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے پاس بغیر لکھے کتاب توریت نہیں لا سکے، جبکہ عزیر علیہ السلام بغیر تحریر کے توریت لے آئے. اس لیے بعض لوگوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ توریت کا تواتر عزیر علیہ السلام کے زمانے میں منقطع ہو گیا تھا، جسے آپ نے دوبارہ بحال کیا تھا. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کیونکہ آپ سو گئے تھے تو یہ جو تواتر تھا یہ منقطع ہو گیا تھا، آپ نے اس کو دوبارہ بحال کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہم نے جانا ہے. اب ہوا یہ کہ آباد ہو گیا بیت المقدس دوبارہ سے، یہودی آباد ہو گئی. یہ پورا واقعہ میں نے آپ کو اسی لیے بتایا. اب دوسرا دور جو بیان کیا گیا رحیق المختوم میں، وہ دوسرا دور کچھ اس طرح تھا کہ ٹائٹس جو کہ ایک رومی بادشاہ تھا، یونان کا بادشاہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد اللہ نے قہر بنا کر اپنا دوسرا وعدہ پورا کیا اور اس ٹائٹس کو بھیجا. ہوا کیا کہ کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہی سرکش قوم تھی، انہوں نے پھر دوبارہ اپنی وہی روش اختیار کی، وہی دوبارہ انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، دوبارہ انہوں نے گستاخی کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر، روح اللہ، کلمت اللہ، ان کو جھٹلا دیا، جن کو اللہ نے صرف یہ فرمایا کن، اور وہ پوری انسانی شکل میں دنیا میں تشریف لے. اتنا بڑا معجزہ ایک دودھ پیتے شیرخوار بچے نے اپنے منہ سے، اپنی زبان مبارک سے اپنے نبی ہونے کی جو ہے وہ گواہی دی. اللہ نے انہیں قوت گویائی عطا کی ماں کی گود میں، تو بھی یہ یقین نہ کیا ان بدبختوں نے، اور اتنی ان سے نفرت اور ان سے بیزاری کا اظہار کیا کہ ان کو قتل کرنے کی مکمل سازش کی، مکمل کوشش کی. اللہ نے اپنی شان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. یہ ناکام و نامراد ہوئے، مگر کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا، یہ اتنی بڑی ان کی جسارت تھی، اتنی سنگین ان کی یہ غلطی تھی، اتنا بڑا جرم تھا کہ 70 سال بعد اللہ نے ان سے بدلہ لیا. وہ بدلہ لیا اللہ نے کس کے ہاتھ سے؟ ٹائٹس کے ہاتھ سے. ٹائٹس کون تھا؟ یونانی بادشاہ تھا.
اس کی زیر قیادت 70 عیسوی میں رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا اور یروشلم ہیکل سلیمانی دوسری مرتبہ برباد ہوئے. یروشلم بھی برباد ہوا، پھر دوبارہ ہیکل سلیمانی گرا، تباہ ہوا، برباد ہوا. متعدد یہودی بھاگ کر، یہ جو قبیلے تھے یہودی قبیلے، یہ بھاگ کر حجاز آ گئے، اور یثرب میں جو اس وقت مدینہ تھا، مطلب مدینہ کا جو اس وقت کا جو نام تھا یثرب تھا، ظاہر ہے یہ یثرب آ گئے، خیبر آ گئے، اور تیمیہ میں باقاعدہ، یہ عرب کے علاقے تھے، ان میں باقاعدہ اپنی بستیاں آباد کر لیں، قلعے بنا لیے، گھڑیاں بنا لیں. یہاں تک کہ اوس و خزرج جو یمنی قبائل تھے ابھی یہ بھی نہیں آئے تھے وہاں پر، اس سے پہلے سے یہود قبائل جو تھے یہاں کر آباد ہو گئے تھے. تو یہی وجہ ہے، انہی تارکین وطن کی وجہ سے یہ جو یہود تھے ان کے ذریعے سے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودیت کا جو رواج تھا وہ عام ہوا تھا. یہ یہودی مذہب ان کی وجہ سے یہاں پہنچا تھا. اس وقت یہ لوگ بہت صاحب علم سمجھے جاتے تھے، صاحب کتاب لوگ تھے. عرب کیونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو انہیں بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. تو یہ وجہ تھی کہ ان کی وجہ سے یہودیت جو تھی وہ عرب میں داخل ہوئی تھی. جو اس وقت یہ ظہور اسلام کے وقت جو یہودی قبائل وہاں موجود تھے وہ کون کون سے تھے؟ وہ تھے بنو نضیر، بنو مطلق، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. ٹھیک ہے، تو یہ قبائل وہاں موجود تھے، اور ان کی تعداد کم و بیش 20 یا 21 تھی. اتنے تقریباً تعداد میں یہ جو قبائل تھے، یہ بنو نضیر، بنو مطلق، بنو قریظہ، بنو قینقاع، ان کی جو تعداد تھی، ان کی اولادیں، اولادوں کی اولادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے، ظہور اسلام سے پہلے. ٹھیک ہے، پھر یہودیت یمن میں بھی پھیلی. اس کا سبب کون بنا؟ اس کا سبب بنا اسد، جس کا نام تھا، جس کو تبا کہتے تھے. بیسیکلی یمن کے کچھ بادشاہ تھے جنہیں تبان کہا جاتا تھا، ان کا لقب ہوتا تھا تبان. تو تبا تھا ایک بادشاہ جس کا اصلی نام تھا اسد، اور اس کی کنیت تھی ابو کرب. اس کا قصہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ یمن میں کس طرح سے یہودیت گئی تھی، پھر کیا ہوا تھا. جو ہم نے ذو نواس کا قصہ پڑھا تھا کہ یہودیت کے جوش میں آ کے اس نے جو ہے وہ ان کو نجران میں اس نے خندقیں کھدوائیں تھیں اور وہ سب کچھ ہوا تھا. تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کی پوری ڈیٹیل پڑھیں گے. جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں وہ سارا اس سے انٹر کنیکٹڈ ہے، کچھ بھی ایک دوسرے سے ہٹ کر نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ قرآن میں ان کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. یہ تمام قرآن میں موجود ہیں. یہ سیرہ میں ہم سب قرآن و احادیث ہی پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو، اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے، آپ کو بہت کچھ اس میں سے سیکھنے کو، سمجھنے کو انشاءاللہ ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہم نے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھی. یہودیت کے بارے میں ہم نے جانا کہ کتنے بدبخت لوگ تھے. قرآن کریم کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہود پر لعنت کی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی تھیں. ان کا یہ عقیدہ مخصوص ہے کہ ہم اللہ کے عزیز ہیں، لہٰذا ہمیں گنتی چنتی کے ہی کچھ دن عذاب ملے گا، وہی عذاب کے دن ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنے سرکش لوگ تھے، انہوں نے اتنے سنگین گناہ کیے. حالانکہ نعمتوں کا بھی ان پہ بہت اللہ تعالیٰ کا کرم رہا، نعمتوں کی بھی بہت فراوانی رہی، معجزات کی بہت فراوانی رہی. انبیاء علیہم السلام ان کی طرف کثرت کے ساتھ بھیجے گئے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیا کرتے تھے، ان کی توبہ فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی. اس کے باوجود بھی نہیں سدھرنا تھا، نہیں سدھرے. جو انبیاء علیہم السلام جن کے قتل میں یہ لوگ ملوث تھے، ان میں سے چند ایک کے نام یہ: حضرت شعیہ علیہ السلام، حضرت ارمیہ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام. کتنے جلیل القدر انبیاء ہیں. اور اپنی طرف سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی مکمل سازش کی تھی، مگر ناکام و نامراد ہوئے. وہی حساب برابر کرنے کے لیے عیسیٰ روح اللہ کا اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا. یہ ٹائٹس کے جو رومی حکمران تھے نا، روم سے آیا تھا ٹائٹس، یونانی بادشاہ تھا، اس نے آ کر پھر ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی. اور انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے. مسلمانوں کا ایمان ہے اس بات کے اوپر. انشاءاللہ وہ آ کر ان کے تمام کیوں کا حساب برابر کریں گے. ہم تمام مسلمان انتظار میں ہیں اس خیر کے، اس شر کے درمیان جو ایک مارکہ ہونا ہے. ہم سب مسلمانوں کو اس بات پر ایمان ہے، یقین ہے، ہم منتظر ہیں. ہم اللہ سے خیر کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس خیر میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر 2 سے 8 ہے، انہی 2 وعدوں کے بارے میں اللہ نے اس میں بیان فرمایا ہے
بیت المقدس کی تباہی کے متعلق ہیں یہ آیات، اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جتنا کچھ پڑھا ہے، جو کچھ بھی ہم سمجھ سکے ہیں، جتنا بھی ہمیں سمجھ آئے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ ہم کس غلط فہمی کا شکار ہیں، سرکشی، معصیت، گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے تو ہم میں بھی رائج ہے، ہم میں بھی رواں ہے۔ ہم کس غلط فہمی کا شکار ہیں جو اللہ ایسوں کے اوپر عذاب لا سکتا ہے، ایسوں کی پکڑ کر سکتا ہے، اور ایسوں سے اللہ جن کو پٹوا سکتا ہے، مار پڑوا سکتا ہے، ذلیل و خوار کروا سکتا ہے، اللہ جابر حکمرانوں کو ان پر حاکم بنا کر نافذ کر سکتا ہے، تو وہ ہم سے بھی سب کچھ کرنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ ہم پہ رحم کی نگاہ ڈالے، اللہ ہم پر فضل فرمائے، اللہ ہم پر خیر کرے، ہمیں اللہ ان تمام گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جو دن رات صبح شام ہم میں رائج ہیں، رواں ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم یہودیت کس طرح یمن میں گئی تھی وہ پڑھیں گے، اور پھر بت پرستی کس طرح عام ہوئی، تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی جاننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، عیسائیت کس طرح آئی وہ جاننے کی کوشش کریں گے، اینڈ سو آن۔ اپنا خیال رکھیے گا، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔